السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے اللہ تعالیٰ کے اسم النافع کے حوالے سے بتایا تھا کہ اصل نفع پہنچانے والی چیز ذات خدا تعالیٰ کی ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری عبادت کرو. اس دنیا میں بھی اس کے فضلوں کے وارث بنو گے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسی کے فضلوں کے وارث بنو گے. اور فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان تمام احکامات پر عمل کرو جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہی نہیں کہا کہ کیونکہ تمام قسم کا نفع میری ذات سے وابستہ ہے اس لیے میری عبادت کرو اور شکر گزار بنو، بلکہ فرمایا کہ کائنات اور اس کے اندر کی ہر چیز میری پیدا کردہ ہے اور میرے اذن سے ہی یہ نفع رساں بھی ہے یا نقصان پہنچانے والی بن سکتی ہے. وہ تمام چیزیں جن پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے ان کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور جب رب العالمین ہی میں ہوں تو پھر کہیں اور سے نفع ملنے کا یا نفع حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے. تو یہ ہے خدا تعالیٰ کی ربوبیت کہ صرف پیدا نہیں کیا بلکہ مخلوق کے لیے جس انتہا تک اس سے پہنچانا ضروری ہے وہاں تک پہنچاتا ہے. اور یہ کارخانہ قدرت اپنی پیدائش کے بعد ہر روز اپنی ایک شان ظاہر کر رہا ہے.
انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تجسس رکھا ہے، تحقیق رکھی ہے. اس لیے انسان پر، ان تمام عالموں پر تحقیق کے نتیجہ میں نئے سے نئے اظہار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. ان عالموں میں یہ سب تمام عالم ہیں، ان میں آسمانی عالم بھی ہیں جن میں مختلف قسم کے سیارے اور ستارے شامل ہیں. ان میں زمینی عالم بھی شامل ہے جس میں زمین کے اندر کے مختلف خزانے ہیں. زمین کے اندر بھی ایک عالم بسا ہوا ہے، ایک دنیا ہے، صرف ظاہری شکل نہیں ہے زمین کی، جس پر سائنسدان تحقیق کر کے قدرت کے عجیب جلووں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. پھر عالم نباتات ہے، بوٹیوں، پودوں، پھولوں، پھلوں وغیرہ کی بھی ایک دنیا ہے. اتنی قسمیں ہیں جن کا شمار نہیں. پھر ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک شان نظر آتی ہے. خوراک کے علاوہ بے شمار بوٹیاں ایسی ہیں اور پودے ایسے ہیں جو کئی بیماریوں کا علاج ہیں. اور بعض ان میں سے انسان کے علم میں آ گئی ہیں تحقیق کے بعد، بعض ہو سکتا ہے بہت سی ایسی ہوں جن پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے. حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا ایک اپنا عالم ہے. غرض کے بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں جنہیں خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہر پیدائش کی ایک غرض اور ایک مقصد ہے جسے وہ پورا کرتا ہے. اور جس کے حسب ضرورت قائم رکھنے کے بھی خدا تعالیٰ نے سامان پیدا فرمائے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے، فیضان عام سے موسوم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے تمام روحوں میں بھی ہے، تمام جسموں میں بھی ہے، تمام جانوروں میں ہے، تمام قسم کی نباتات جڑی بوٹیوں میں ہے، اور بے جان چیزوں میں بھی ہے. یہ ایک فیضان عام کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسا فیض جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے عام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے. جو بھی دنیا میں چیز موجود ہے اس سے فیض پا رہی ہے، اور اس کا وجود، ہر چیز جو ہے وہ اس سے پیدا ہو رہی ہے فیض پاتے ہوئے. فرمایا کہ ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجد اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے، لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے، تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یہ یقین کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لا سکتا ہے. بس خدا تعالیٰ جو رب العالمین تو ہے ہی، ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے چاہے اس کا علم ہمیں ہے یا نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اور پھر انسان پر اس رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ جو چیزیں بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو اشرف المخلوقات
کے لیے فائدہ مند بنایا تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. اور جوں جوں دنیا تحقیق کے ذریعے خدا تعالیٰ کی مختلف قسم کی پیدائش کے بارے میں علم حاصل کر رہی ہے، اس میں انسانی فوائد واضح طور پر نظر آتے چلے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے کہ جس خدا نے انسان پر اس قدر شفقت فرماتے ہوئے بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور پھر انہیں انسان کے زیر بھی کیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے، تو پھر اس خدا میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے آئندہ بھی مزید ایسی چیزیں پیدا کر سکے جو اس کے لیے نفع رساں ہوں، یا موجود چیزوں کے چھپے ہوئے خواص ظاہر کر کے انہیں انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. بس جب اس قدر مہربانی ہے انسانوں پر اس رب العالمین کی، تو کس قدر انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو کلیتاً پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ ذکر فرمایا کہ تمہارے فائدے اور نفع کے لیے میں نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. جب بھی ان چیزوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کرو تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والی صرف میری ذات ہے، اور نہ صرف پیدا کرنے والی ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کا قائم رکھنا اور اس کا کنٹرول بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جب یہ سب کچھ اس بالا ہستی کے ہاتھ میں ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، اپنی رحمانیت کے سے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، اور پھر رحیمیت کے تحت جو محنت کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی پیدائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے خدا کے علاوہ اور کسی اور خدا کی طرف دیکھنا انتہائی بیوقوفی ہوگی. بس ایسا خدا ہی عبادت کے لائق خدا ہے جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بے شمار دوسری صفات کا مالک ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے احسانوں کا چند احسانوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عقل ہو تو کبھی ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو، بلکہ خدا تعالیٰ کی ہر پیدائش جس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنانے والی ہو.
اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود اپنی ذات میں ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ وہ بن مانگے رحم کرتے ہوئے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جب انسان شکر گزار ہوتے ہوئے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث ایسا انسان پھر بنتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے بعض جلووں کا اظہار کیا ہے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں جو آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے وہ بھی میرے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، اور یہ یوں ہی بے فائدہ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنا دیا آسمان اور زمین، بلکہ ہماری زمین اور اس سے متعلقہ سیارے، چاند، سورج وغیرہ، اس میں موجود گیسز جو ہیں فضا میں، ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے میں نے بتایا تھا، زمین پر ہی بے شمار عالم موجود ہیں، کئی قسم کی مخلوق ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر رات اور دن کا عدلنا بدلنا ہے، 24 گھنٹے میں رات اور دن کے مختلف اوقات ہیں، انسانی زندگی کی یکسانیت کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور آرام اور کام کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پھر سمندر ہیں جن کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں جو سواریوں کو بھی اور سامانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتی ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زیادہ تر تجارتی سامان انہی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ پھر ان سمندروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے پانی کو خدا تعالیٰ بادلوں کی شکل میں لا کر پھر انسان کی زندگی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ تو انسانوں اور حیوانوں کی خوراک کا انحصار بھی اس پانی پر ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو زراعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ ذرا سی بارشوں میں کمی ہو جائے تو ایک شور پڑ جاتا ہے، اور اگر لمبا عرصہ بارشیں نہ ہوں تو قحط سالی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو، پانی کی اہمیت ہے، سورۃ الملک میں یوں بیان فرماتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو کہہ دے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے لیے خدا کے سوا کون لائے گا؟ بس زمین کا پانی اس وقت زندگی بخشتا ہے جب خدا تعالیٰ کا پانی آسمان سے اترتا ہے۔ پھر ہواؤں کے اثرات بھی انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، نباتات پر پڑتے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار جو ہیں جانتے ہیں کہ، اور اکثر ان میں یہ مشہور ہوتی ہیں باتیں، جو جہاں ترقی اتنی نہیں ہے، پاکستان ہندوستان کے ذمہ دار بھی، دوسرے ملکوں کے بھی جو اتنے ترقی یافتہ نہیں، کہ ہوا کے رخ جو ہیں وہ فصلوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس رخ سے ہوا چلے تو یہ فصل کو فائدہ ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں ایک وقت میں اگر فلاں فصل کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں تو دوسرے وقت میں وہی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ میری ہستی کا ثبوت ہے۔
اس لیے کائنات پر اور زمین و آسمان کی بناوٹ پر اور رات دن کے عدلنے بدلنے پر اور موسموں کے تغیر پر غور کر کے انسان کو یقیناً خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کر کے اعلان فرمایا کہ نہ صرف میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا نگران بھی ہوں، اور جہاں رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے عمومی طور پر اپنی پیدائش سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہوں، وہاں رحیمیت کے تحت غیر معمولی نشان بھی دکھلاتا ہوں۔ ایک دفعہ مکے میں 7 سال تک قید کا سمارا، بہت لمبا عرصہ قید پڑا رہا، اور یہاں تک حالت آ گئی کہ لوگ چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سردار مکہ نے حاضر ہو کر مدد و دعا کی درخواست کی تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سب سے بڑے پرتو تھے دعا کی، تو تب جا کے یہ حجاز کی خشک سالی جو تھی وہ دور ہوئی اور ان کو کھانے کو ملا۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ نے دعا کی، مدینہ کے لوگوں نے دعا کی درخواست کی، بارش کی، آپ نے دعا کی تو اچانک بادل نمودار ہوئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی اور برستی چلی گئی، یہاں تک کہ صحابہ نے پھر اگلے 1 ہفتے کے بعد آ کر آپ کی خدمت میں بارش کے روکنے کی دعا کی، روکنے کی درخواست کی، دعا کی۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا، کیونکہ مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں فائدہ مند ہے وہاں برسا۔ تو پھر اس قادر خدا نے اس دعا کو فوری طور پر قبول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے نفع رساں وجود بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنی خدائی کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے فائدے کے سامان پیدا فرمائے۔ اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تمہارے ایمانوں میں ترقی ہونی چاہیے، اور پھر اس ظاہری اور دنیاوی مثال اور مادی مثال کو روحانی نظام پر بھی منطبق فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ روحانی نظام تو اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، کیونکہ اس دنیا کے فائدے اور نفع تو یہیں رہ جانے ہیں، لیکن روحانیت کے کمائے ہوئے فائدے اخروی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ بس ایک مومن آسمان اور زمین کی پیدائش کو صرف اس دنیا کے فوائد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا، بلکہ ان پر غور کر کے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پر یقین اور آخرت پر ایمان اور بھی مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا۔ پھر جس طرح رات اور دن کے انسانی زندگی پر اور ضروریات پر ظاہری اثرات اور فوائد ہیں، اسی طرح رات اور دن کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روحانی طور پر بھی اندھیرے کے بعد روشنی کے سامان
میں پیدا کرتا ہوں جس سے روحانی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اپنے فرشتوں اور انبیاء اور مامورین کے ذریعے ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہوں۔ اور کسی زمانے میں بھی اس نور اور روشنی کے ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، لا تعلق نہیں رہا، بلکہ ہر زمانے میں وہ اپنی نور اور روشنی بھیجتا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی اپنے وعدے کے مطابق اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پھر نئے سرے سے ہمیں اسلام کے نور سے روشناس کروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی دنیا میں انسان کی بہتری کے لیے کشتیوں کے ذریعے محفوظ طریقے پر نقل و حمل کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے جو روحانی کشتیاں تیار کرتے ہیں، جو بلاؤں اور آفات کے سمندر میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ماننے والوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں، اور وہ منزل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت کی بھلائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احسان اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی اور کسی زمانے میں بھی اپنے بندوں پر ختم نہیں ہوا۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے، جب بھی خدا تعالیٰ ظہر الفساد فی البر والبحر کی حالت دیکھتا ہے، اس دنیا میں فتنہ و فساد کے حالات دیکھتا ہے، اور جب یہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو اپنے بندوں کو، انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اس سے بچانے کے لیے اپنے چنیدہ بندے بھیجتا ہے، جو ایک کشتی تیار کرتے ہیں، جو محفوظ طور پر ان طوفانوں سے نکال کر لے جاتی ہے ان کے ماننے والوں کو۔ اور آج یہ کشتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی ہے، اور اس میں سوار وہی لوگ شمار ہوں گے جو اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، یا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے حق کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ کس طرح حق ادا کرنا ہے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی کشتی نوح کے نام سے، جس میں آپ کے زمانے میں جب طاعون کی وبا پھوٹی تو اس سے بچنے کا روحانی علاج بتایا۔ آپ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ سوال ہو کہ وہ تعلیم کیا ہے جس کی پوری پابندی طاعون کے حملے سے بچا سکتی ہے، تو میں بطور مختصر چند سطریں نیچے لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے تعلیم کے نام سے ایک تفصیل بیان فرمائی اس کتاب میں، جس میں آپ نے ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو، یعنی پورے پکے اور دل کے ارادے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ اور یہ کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم خدا کی آخری جماعت ہو، سو وہ عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجے پر ہو۔ بہرحال یہ خلاصتاً میں نے چند باتیں بیان کی ہیں۔ اس کتاب میں
آپ نے وہ معیار بتائے ہیں جن کو حاصل کر کے یا حاصل کرنے کی کوشش کر کے ایک انسان، ایک مومن، ایک احمدی اس کشتی میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام الزمان کی باتوں سے، ان کی تعلیم سے فیض اٹھانے والے ہوں۔ آج بھی دنیا آفات میں گھری ہوئی ہے، نئی سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آج کل ہی ایک نئی وبا پھوٹی ہوئی ہے فلو کی، سوائن فلو جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں دنیا میں آفات اور بلائیں، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں، سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہم اپنی حالتوں کے جائزے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے بھیجے ہوئے زمانے کے امام کے حکموں اور تعلیم پر عمل کرنے والے بننے اور کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم ایک توجہ سے یہ کوشش کریں گے تو پھر ہر اس روحانی پانی سے بھی فیض پائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ پس اس کے ذریعے سے ہم نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ جس طرح مادی دنیا میں بارشوں سے زمین نے اپنی رویدگی کے لیے رویدگی ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح روحانی بارشوں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ماموروں کے ذریعے بھیجتا ہے، ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس پانی سے وہی لوگ فیض پاتے ہیں یا فیض پا سکتے ہیں جن میں اچھی زمین کی طرح اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو روحانی رویدگی اور زندگی کے لیے فیض عام کے تحت پانی اتارا، لیکن اس کو جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کی درخیزی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ ایسے جن کی مثال اچھی زمین کی طرح ہے، جو نرم ہو اور اپنے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور پھر ایسی زمین سے جو جذب پانی کرتی ہے اپنے اندر، وہ یہ خود فائدہ اٹھاتی ہے، اچھی کھیتی بھی اس سے اگتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اس پانی کو استعمال کرتی ہے اچھی کھیتی اگانے کے لیے۔ تو ایسی زمین پر جب بارش پڑتی ہے اس کو جذب کر کے اپنی نمو بھی بڑھاتی ہے یہ، اور اس پر فصل بھی اچھی اگتی ہے جو پھر دوسروں کو خوراک مہیا کر کے انہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ دوسری قسم کی زمین آپ نے فرمایا وہ ہے جو سخت ہوتی ہے، پانی کو جذب تو نہیں کر سکتی لیکن پانی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، جیسے تالاب وغیرہ ہیں۔ اس پانی سے براہ راست تو اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس پانی سے جو وہاں جمع ہو جاتا ہے، جانور بھی پینے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی پینے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پینے کے علاوہ کھیتی باڑی کے لیے بھی پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو سخت پتھریلی ہوتی ہے،
مسطح ہوتی ہے، ہموار جیسی ہوتی ہے، یا ایسی ڈھلان ہوتی ہے جس میں پانی بہہ جائے، کوئی اس میں گڑھا نہیں ہوتا. وہ پانی کو نہ اپنے اندر جذب کرتی ہے نہ اس میں پانی کھڑا ہوتا. تو ایسی زمین جو ہے وہ پانی سے نہ خود فیض پاتی ہے، نہ اپنے اندر روک کر دوسروں کو اس سے کوئی فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی طرح کی جو زمین ہے، اس کی مثال، زمین کی مثال جو ہے، جو پانی جذب کر کے پھر اپنی فصلیں پیدا کر کے فائدہ پہنچاتی ہے، اس عالم کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو نہ صرف خود دین حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس علم اور دین سے جو اس نے حاصل کیا ہو فائدہ اور فیض پہنچاتا ہے. اور فرمایا کہ تیسری قسم کا آدمی اس پتھریلی زمین کی طرح ہے جس پر نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ جس میں جذب ہوتا ہے. روحانی بارش نہ اس کو کچھ فیض پہنچاتی ہے، نہ دوسرے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری قسم کی زمین کی مثال آپ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن اس کی پانی کی پہلے مثال دے کر اس کو ظاہر ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا جو اس کی وضاحت میں پہلے بیان فرمایا کہ ایسے تالاب جو خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے زمین ان کی، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ایسا شخص جو دین اور علم تو سیکھتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو جو علم اور دین اس نے سیکھا ہے سکھاتا ہے، اور اس کے سکھانے سے بعض نیک فطرت اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے مامور بھیجتا ہے تو ان کے روحانی پانی سے یہی تین قسم کے گروہ ہیں جو سامنے آتے ہیں. بس ایک حقیقی مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی قسم میں شامل ہونے کی کوشش کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ دے. اپنی نسلوں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی ایسی فصلیں لگائے جو انسانیت کو فیض پہنچانے والی ہوں. تبھی اناف خدا کے فضلوں سے حقیقی رنگ میں ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، فیض حاصل کرنے والے بن سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلائے، یہ بھی تمہارے لیے نفع ہے. تو یہ جانوروں کو پھیلانا بھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے. جیسے فرماتا ہے سورۃ النحل میں کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کے سامان ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہو. تو ان کے ذریعے سے انسان ان جانوروں کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا گوشت استعمال کر کے، ان کی اون استعمال کر کے، ان کی کھال استعمال کر کے، بلکہ ان کی ہڈیاں تک استعمال ہو جاتی ہیں جانوروں کی بعض دفعہ. پھر یہ ایک دولت کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جانور پالے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے دولت لوگ رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی تھی، جو پہلے میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، اس میں دابہ کا لفظ ہے.
اور یہاں انعام کا لفظ ہے. انعام کہتے ہیں چارپائیوں کو، لیکن قرآن کریم میں ہی دابہ چارپائیوں کے لیے اور ہر قسم کے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس دابہ سے مراد ہر قسم کے جانور ہیں. ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی کہ وہ لوگوں کو ان کے ارتکاب جرم پر فوراً پکڑ لیتا اور توبہ کے لیے مہلت نہ دیتا تو زمین میں کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. بس اللہ تعالیٰ کیونکہ فوری سزا نہیں دینا چاہتا، یہ اس کا طریق نہیں ہے کہ فوری سزا دے، اس لیے اس نے اس کے نفع کے لیے یہ تمام قسم کے جانور جو ہیں زمین میں چھوڑے ہوئے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے حشرات بھی ہیں اور بڑے جانور بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر کے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلانے کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ اس زندگی میں جو زمین میں ہے ان جانوروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ فرمایا کہ اگر زندگی ختم کرنی ہو تو صرف یہاں کے جو باقی حیوان ہیں انہیں کو ختم کر دوں تو زندگی ختم ہو جائے گی انسانوں کی. بس اسی طرح فرمایا کہ روحانی دنیا میں بھی دابہ ہیں، اور وہ ایسے مومن ہیں جو روحانی پانی سے فیض یاب ہو کر پھر زمین کی رونق قائم کرتے ہیں اور کثرت سے دنیا میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. بس یہ ایک اہم ذمہ داری لگا دی گئی ہے مامورین کے جماعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلا کر اس دنیا کی زندگی اور رونق کے سامان پیدا کریں. پھر ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہواؤں کو مومنوں کے لیے مسخر کر دیا گیا روحانی دنیا میں، تاکہ ان روحانی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، تاکہ ان روحانی ہواؤں سے دنیا کو فیض پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی ہوائیں روحانی دنیا میں چلاتا ہے اور اپنے مامورین کی اور ان کی جماعت کی مدد بھی ان سے فرماتا ہے. اگر مخالفت کی آندھیاں آتی ہیں تو ان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، مومنین کے حق میں مسخر کر دیتا ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے مخالف ہواؤں کے رخ بدل رہا ہے. اور ایسی ہوائیں پھر نہ صرف رخ بدلتا ہے بلکہ ایسی ہوائیں ہمارے حق میں چلاتا ہے جو سعید دلوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی طرف مائل کرتی ہیں. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ روزانہ کی ڈاک میں کئی دفعہ ایسے خط ہوتے ہیں جن میں ایسا ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو احمدیت کے پیغام کے ٹھنڈے چونکے خود خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں. اور عربوں میں خاص طور پر، عربوں کا تو ویسے بھی عربی زبان کی فصاحت کی وجہ سے اور دوسرے اپنے مزاج کی وجہ سے جو شاید زبان کی وجہ سے ہی ہو، ان کا بیان ایسا ہوتا ہے، اپنی بیتوں کے جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، تو ٹھنڈی ہواؤں کی مثالیں دیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ بارشیں اور ہوائیں مومنوں کی تائید میں بھیجتا ہے. بس یہ ہے ہمارا نافع خدا جو ہر آن ہمیں نفع پہنچاتا چلا جا رہا ہے. اور آج اس خدا کی جو رب العالمین ہے، جس نے اس زمانے میں اپنے روحانی فیض جاری رکھنے کے لیے اپنا مامور بھیجا ہے، اس کی جماعت میں ہم شامل ہیں. ہمارے مخالفین پہلے تو سختی سے ہمارے راستے روکنے اور دشمنیاں اپنی انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے،
جس کے جواب میں ہم فیض رساں بنتے ہوئے ان کو وہ روحانی پھل اور فصلیں بھیجنے کی کوشش کرتے تھے جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اور ان کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان پیدا فرمائے۔ لیکن اب ان لوگوں نے ایک اور طریق بھی اختیار کیا ہے جو پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں، احمدی تو نہیں کہتے، قادیانیوں، مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ گویا اناف خدا کے معمور کی جماعت کو چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ، جہاں سوائے فتنہ اور فساد کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف امت میں ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف امتیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ بہرحال ہمیں تو خدا تعالیٰ نے نہ صرف ہدایت دی ہے بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جواب دو کہ اصل ہدایت یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، نہ کہ تمہارے پاس۔ اس لیے تم بھی اگر فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اس مہدی کی پیروی کرو جسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہ تو پوچھ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور کیا بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہم ایک ایسے شخص کی طرف اپنی ایڑیوں کے بل پھرا دیے جائیں جسے شیطان نے حواس باختہ کر کے زمین میں حیران و سرگردان چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس کے ایسے دوست ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوں ہوئے پکاریں کہ ہمارے پاس آ، تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمان بردار ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس حصہ آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیزیں ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیزیں ہیں۔ ہدایت وہی ہے جو خدا تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے، ورنہ انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا، لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے، اپنے خیالی معنی بھروسے کے لائق نہیں، اور یہی حقیقی ہدایت اور اسلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اب اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے پیچھے چلے جائیں جو آج تک قرآن کریم کی آیات کے ناسخ و منسوخ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا پہلے تو 14ویں صدی کا انتظار کرتے رہے کہ مسیح و مہدی آئے گا، اب صدی لمبی ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے انکار پر مصر ہیں، یا جو ایک دوسرے پر ایک ہی کتاب اور ایک ہی رسول کے ماننے والے ہونے کے باوجود کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ بس ہم نے تو اس اللہ تعالیٰ کا فہم اس مسیح و مہدی سے پایا ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری شرعی نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم اس اللہ تعالیٰ کا فہم رکھتے ہیں جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جس نے آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو تمام ہدایتوں کا سرچشمہ ہے. اور یہ فہم ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس زمانے کے امام مسیح مہدی نے عطا کیا. بس اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی فرمائی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں نفع پہنچانے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس خدا کو چھوڑ کر ہم اس کے علاوہ کسی اور خدا کو ماننے والے بنیں. اگر آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بارے میں شک میں پڑیں تو پھر ان تائیدات عرضی اور سماوی کو کیا کہیں گے جو خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے حق میں پوری فرمائی اور آج تک پوری فرماتا چلا جا رہا ہے اپنے وعدے کے موافق. نشانات دکھلاتا چلا جا رہا ہے اپنے وعدے کے موافق. اگر یہ کسی بندے کا کام ہوتا تو گزشتہ 120 سال سے جو ممکنہ اس انسانی کوششیں ہو سکتی تھیں دشمنان احمدیت نے کی احمدیت کو ختم کرنے کی، لیکن ہمارا خدا ہمیں ہمیشہ ترقیات کی نئی منزلیں دکھاتا چلا گیا، اور اپنے مخالفین کو ہم نے ہمیشہ حواس باختہ ہی دیکھا ہے، اور ان کی حالتیں دیکھ کر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مامور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق پر اور بھی پختہ ہوا ہے. بس ہمیں دعوت دینے کے بجائے ہم تم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور اس مسیح و مہدی کی جماعت میں داخل ہو جاؤ کہ اسی میں تمہاری بقا ہے اور اسی میں تمام دنیا کی بقا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس بھی ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں فیضی ساکن بھی کا تذکرہ ہو رہا تھا جس نے اعجاز المسیح کا جواب لکھنا چاہا تھا، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس میں فرمایا کہ یہ کس قدر زبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اور جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. فرمایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جیسا کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا تو چاہیے تھا کہ فیضی نے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کر دیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی، لیکن اس طرح پر اس کا جوانہ مرگ ہو جانا صاف ثابت کرتا ہے جوانی میں فوت ہو گیا، صاف ثابت کرتا ہے کہ اس سلسلے کی مخالفت کے لیے قلم اٹھانا لوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا. کم از کم ہمارے مخالفوں کو بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کو مہلت نہ ملی کہ اس کو تمام کر لیتا، یعنی کام کو پورا کر لیتا. فرمایا میرے اپنے الہام میں بھی یہی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. 30 برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے سخت بیمار ہوا. اس قدر شدید تپ مجھے چڑھی ہوئی تھی، بخار چڑھا ہوا تھا کہ گویا بہت سے انگارے سینے پر رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے. اس اثناء میں مجھے الہام ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمر حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو، ابو جہل بدر کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے 30 سپارے کہاں سے آتے؟ اعتراض ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اعتراضوں کی وجہ سے بھی بھیجتا رہا احکامات، جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق کو معرف عطا کرتا ہے۔ جب بھی مخالفت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حقائق کو معرف ادا کرتا ہے۔ اب فرمایا، اب اگر مہر علی شاہ اتنا شور نہ مچاتا تو نزول مسیح کیسے لکھا جاتا؟ جو نزول مسیح کتاب نے لکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حسن ظاہر ہو۔ دنیا میں جو دوسرے مذاہب باقی ہیں وہ باقی رہیں گے تو پھر اصل موازنہ ہوگا مذاہب کا، اور پھر اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونی شروع ہوں گی، نظر آئیں گی اگر غور سے دیکھا جائے اور پرکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت الناس سے فیض پانے اور کی توفیق عطا فرمائے اور نافع بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روحانی انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مقدر ہے اس میں ہم بھی حصہ دار بننے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔